حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار دعا دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے، آمین۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں انسان کو مقصد زندہ رکھتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے تو ایک ایک کر کے اس کے جسم کے اعضاء دم توڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹیاں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں گی۔ بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھر رہی ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ آخرت کی تیاری کرتے رہیں، قیامت کا منظر کچھ یوں ہوگا۔ اس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا، وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا، بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بیٹی اور درخت، ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک و عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح کسی کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ جب غرض ہو تبھی پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا، اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ جب 5 سیکنڈ مسکرانے سے فوٹو اچھی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپناہیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو سکے، کیسے بھی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والوں نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ دل سوچ سمجھ کر توڑا کرو، ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ زندگی مختصر ہے، کہیں خواب پورا ہوتا ہے تو کہیں کوئی امید ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ شروعات کبھی نہیں ہوتی ہے جو ہم سوچتے ہیں، اور وہاں اختتام بھی نہیں ہوتا جیسا ہم توقع کرتے ہیں۔ زندگی یوں ہی گزرتی
چلی جاتی ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کریں فائدہ ہوگا، لیکن فرصتوں میں بھی خود کو ضائع نہ کریں کیونکہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ ہم سب اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔